اب ہم آتے ہیں کہ جو تولیدی خلیات ہے، جس سے انسان کی ریپروڈکشن، نسل آگے بڑھتی ہے، تو یہ تولیدی خلیات بیسیکلی سائٹوپلازما پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ سائٹوپلازما 90% واٹر یعنی پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مرد کا اسپرم ہے، اسپرم سیلز ہے، وہ بھی 80 to 85% پانی پہ مشتمل ہوتا ہے، اور جو خواتین میں ایگ ہے وہ آلموسٹ 90% جو ہے پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کا جب سے میں نے ذاتی طور پہ قرآن مجید کو مطالعہ کرنا شروع کیا پچھلے 5-6 سال سے، تو مجھے قرآن کریم میں ایک ایج یہ نظر آیا کہ قرآن کریم بجائے چیزوں کے ریلیشن اور ریفرنس بیان کرنے کے بجائے چیزوں کی اصلیت کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم اس جو ہے لفظ کو دیکھ رہے ہیں جو بہنے والی چیز یا پانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ماں کا، تو ماں کا جو بنیادی مطلب اور مفہوم جو بڑی بڑی لغت ہیں عربی کی، اس میں جا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے یہ پانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس لفظ کی جو اوریجنلٹی ہے وہ ہر وہ چیز جو بہنے والی ہے یا مائع حالت رکھتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے نا مجھے دو بڑے فلاسفر کے قول یاد آ رہے ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آئی تھنک کوٹ کیے تھے، امیول کانٹ کا اور برٹ رسل کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو نا اپنے سینس ڈیٹا کی بنیاد پر ہم چیزوں کو ان کے ریلیشن اور ریفرنسز سے جانتے ہیں، ان کی اصلیت حقیقت کیا ہے اس کا علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ سے حقیقت اشیاء کے علم کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ نبئنی بحقیقت الاشیاء، کہ اللہ مجھے حقیقت اشیاء کا علم عطا فرما۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں چیزوں کو اپنے ریفرنسز اور اپنے تعلقات سے ان کے نام دے دیتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کسی چیز کی حقیقت اور اصلیت کو بیان کرتا ہے، جس سے پھر ہم اپنی زبانوں میں مطلب اور مفہوم اس سے اخذ کر سکتے ہیں۔